يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قرآن مجید ہدایت کا نسخہ ہے اور یہ ہماری ڈائریکشن کو درست کرتا ہے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف اور جنت کی طرف ہو. یہ بات قرآن مجید میں کئی اسلوب سے کی جاتی ہے. سب سے زیادہ جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ ڈسکرپٹیو اور سٹوری ہے. قرآن مجید میں مختلف قصے بیان ہوئے ہیں جن سے ہماری رہنمائی کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ان بہترین قصوں میں سے ایک قصہ یہاں سورۃ کہف میں بیان ہوا ہے. یہ دو افراد کا مکالمہ ہے. ان میں سے ایک امیر آدمی ہے لیکن اچھے جسچر والا اور غریبوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا، اور دوسرا ایک غریب آدمی ہے لیکن وہ صاحب ایمان ہے اور دین کو سمجھتا ہے، دین کی اصل اسپرٹ کو اپنے سامنے رکھتا ہے. میرا گمان ہے کہ اشفاق احمد صاحب نے جو سیریل چلایا تھا ریڈیو پاکستان پر آج سے 40-50 سال پہلے، تلقین شاہ، وہ دراصل اسی قصے سے ماخوذ تھا کہ اس میں تلقین شاہ جس کا کردار وہ خود اپنی آواز میں ادا کرتے تھے، وہ ایک امیر آدمی تھا لیکن اچھے اخلاق والا، اچھی اخلاقی باتیں کرنے والا، لیکن اندر سے وہ شخص جو تھا وہ بالکل سیکولر تھا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا، اور اس دنیا کو سمجھتا تھا کہ اس میں جو شخص صاحب حیثیت ہے وہ آخرت میں بھی صاحب حیثیت ہوگا، اور جو دنیا میں تنگ دست ہے وہ آخرت میں بھی تنگ دست ہوگا. یعنی آخرت اس دنیا ہی کا ایک تسلسل ہے. لیکن اس کو ایک مکالمے کے انداز میں بیان کیا گیا ہے. جیسے لٹریچر کے اندر مختلف اسالیب ہوتی ہیں، ناول بھی ایک صنف ہے، افسانہ بھی ایک صنف ہے، سٹوری بھی ایک صنف ہے، اور ڈرامہ بھی ایک صنف ہے. اسی طرح یہاں ایک قصہ سنا کر ایک پورا میسج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیلیور کیا ہے دنیا اور آخرت کے موازنے کے اعتبار سے. بڑا خوبصورت قصہ ہے، آپ یقیناً معزوز ہوں گے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یعنی لوگوں سے دو اشخاص کا قصہ بیان کریں، دو اشخاص کا، دو آدمیوں کا واقعہ بیان کریں. جعلنا لأحدہما جنتین، جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ہم نے لگا دیے تھے. یعنی ایک سیکیورٹی کا بندوبست ہے. آپ جانتے ہیں کہ انگور کا کوئی درخت نہیں ہوتا، اس کی بیل ہوتی ہے جو اپنے سہارے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اس کو چڑھایا جاتا ہے اوپر اور پھر وہ اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے. جب بھی تیز ہوا چلے گی تو اس سے وہ سب کچھ جو ہے وہ زمین بوس ہو سکتا ہے. تو اب ایک باغ تھا، اس کے دو باغ تھے انگوروں کے، جن کے گرد اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا تھا کھجوروں کے درخت کا. یعنی کھجوروں کے درخت کی یہ پوری باڑ اگر ارد گرد ہو تو وہ بڑا سیکیور باغ ہوگا کہ جو آندھی سے افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن دن بھر اس کو دھوپ پوری ملے گی، انگور کا ذائقہ عمدہ ہوگا، بہترین ہوگا کھانے کے لیے، کوالٹی کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے، لیکن سیکیور ہوگا کہ اس پر کوئی آفت آندھی کی، تیز ہوا کی نہیں آ سکتی. تو جعلنا لأحدہما جنتین،
ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو 2 باغ عطا کیے تھے من عناب انگوروں کے، وحفظناہ ما بالنخل، اور ہم نے اس کو سراؤنڈ کیا تھا کھجور کے درختوں سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے بیچوں بیچ کھیتی بھی تھی، یعنی باغ تھا جو بیک وقت 3 پروڈیوس دیتا تھا، یعنی جب سبزیوں کا موسم ہے، اناج کا موسم ہے، تو اس وقت کیا ہے، اس میں نیچے جو فصل بیجی ہوئی ہے وہ پروڈیوس لاتی ہے، انگور کا موسم آتا ہے تو انگور کی پروڈیوس آتی ہے، کھجور کا موسم آتا ہے تو کھجور کی پروڈیوس آتی ہے، یعنی ایک ہی زمین سے 3 قسم کی پروڈیوس ہے، بڑا زبردست باغ ہوا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ بھرپور پھل لاتے تھے اور ان میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے نہر بھی چلائی تھی، یعنی آسمانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے اریگیشن کا وہ تو تھا ہی تھا، ان ایڈیشن اس میں ایک نہر بھی تھی کہ جو اپنے اپنے ٹائم کے مطابق کھیتوں کو سیراب کرتی تھی اور انگوروں کی بیلوں کو سیراب کرتی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کو بھرپور پروڈیوس ملتی رہتی تھی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اب وہ اپنے غریب دوست سے کہنے لگا، یعنی اس کا اچھا جسچر کیا ہے کہ وہ غریبوں سے بھی پیار کرتا ہے، ان کے ساتھ بھی بڑے دوستی کے انداز میں گفتگو کرتا ہے، یہ اس کا اچھا جسچر ہے۔ جس طرح جن حضرات کو اگر وہ یاد ہو سیریل تلقین شاہ، تو تلقین شاہ جو تھا وہ ہدایت اللہ سے بڑے پیار کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، اس کو لان تان بھی کرتا تھا، وہ بھی پیار کے ساتھ کرتا تھا، او بے ہدایت یار تینوں ہدایت نہیں آنی، یعنی اس طرح کا انداز تھا، لیکن حالانکہ وہ ایک امیر آدمی تھا، لیکن ہدایت اللہ جو اس کا ملازم تھا وہ ایک غریب آدمی تھا۔ فقال لصاحبہ، وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، یعنی ہدایت اللہ سے کہنے لگا، وہو یحاورہ، جب وہ اس سے گپ شپ لگا رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا، میں تم سے زیادہ کثیر المال ہوں، یعنی ان ٹرمز آف پراپرٹی، ان ٹرمز آف ویلتھ، آئی ایم مور انفلوئنٹ دین یو۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، عزیز کہتے ہیں مائٹی کو، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے العزیز وہ آل مائٹی ہے، لیکن عزت عربی زبان میں کہتے ہیں مائٹ کو، غلبے کو، طاقت کو۔ اردو زبان میں وہ رسپیکٹ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں یہ مائٹ کو کہتے ہیں۔ اور عزیز کی سپرلیٹو ڈگری ہے اعزو، یا کمپیریٹیو ڈگری کہہ لیں، جب سامنے کمپیریزن ہو تو وہ کمپیریٹیو ڈگری بن جاتی ہے، لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اور جب سامنے کمپیریزن نہ ہو تو پھر وہ سپرلیٹو ڈگری شمار ہوتی ہے۔ انا اکثر منک مالا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور I am mightier than you، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، کس معنی میں؟ in terms of نفری، یعنی جب تک بندوق نہیں آئی تھی تو انسان کی اصل طاقت جو تھی وہ مین پاور ہی ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہیں تو وہ سمجھتا تھا کہ میرے 10 ہاتھ ہیں، یعنی 2 ہاتھ میرے 4 بیٹوں کے، وہ 8 ہو گئے، اور 2 میرے اپنے ہیں۔ اور جس کے 10 بیٹے ہوتے تھے وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ سٹرونگ آدمی ہے کہ اس کے 22 ہاتھ ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جائیداد بھی عطا کی تھی اور نرینہ اولاد بیٹے بھی عطا کیے تھے، تو اس نے کہا کہ آنا اکثر منک مالا، میں تم سے زیادہ ایفلوئنٹ ہوں، اور واعز نفرا، اور مائٹیئر ہوں ان ٹرمز آف مین پاور۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا۔ یہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ شیخی خوری، اکڑنا، تکبر کرنا، اور یہ جو اس نے پہلا جملہ کہا ہے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، تم سے زیادہ طاقتور ہوں، یہ بھی کیا تھا؟ یہ اس کا تکبر تھا یا اس کا بوسٹنگ تھی۔ ذرا اچھے الفاظ میں کہہ رہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخی تھی، لیکن اس کے اندر بھی ایک تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور اب وہ صاف صاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے
کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہوئے. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میں نہیں سمجھتا، میرا نہیں خیال، I don't think، کیا ان تبید ہادہی ابدا، کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. یعنی یہ کیا ہے؟ یعنی تین قسم کی پروڈیوس ہیں اس میں. ایک پروڈیوس نہیں ہوتی تو دوسری ہوگی، دوسری نہیں ہوتی تیسری تو ہوگی صحیح. پھر یہ کہ اس کی سیکیورٹی کا ایک بندوبست ہے کہ انگوروں کی بیلوں کو تیز ہوا کے جھونکوں سے بچانے کے لیے انگور کے درختوں کی، کھجور کے درختوں کی باڑ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سیکیورٹی کے سارے بندوبست تھے. آج کی زبان میں آپ اس کو یوں سمجھیں، ہم شہری لوگ اس کو یوں سمجھیں گے کہ کسی شخص نے ایک بہت بڑا پلازا بنایا ہو اور اس میں اس نے سارے سیکیورٹی کے بندوبست کیے ہوں. مثلا سوائل ٹیسٹ کروایا ہو، ارتھ کویک ٹیسٹ کرایا ہو، پھر بہترین جو بھی اسٹرکچر انجینئر ہے اس سے اس کو ڈیزائن کروایا ہو، اس کا سریا، اس کا سارا کنکریٹ. اس کے دل میں لازماً یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب میری بلڈنگ جو ہے وہ ہر اعتبار سے سیکیور ہے. وہ 9/11 جب ہوا ہے تو اس وقت میں لندن میں فلچلے ماسک میں بطور امام کام کر رہا تھا. تو کئی دفعہ میں نماز کا سلام پھیرتے ہی جو جہری نمازیں ہیں، جو آیات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا میں مغرب، عشاء اور فجر میں، تو 2-4 منٹ میں اس پہ سے کسی آیت کو لے کر کوئی بیان بھی کر دیا کرتا تھا. تو اس روز فجر کی نماز میں نے یہی رکوع تلاوت کیا اور سلام پھیرنے کے بعد میں نے یہی مثال دی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بلڈنگ بنائے بہت بڑی اور اس میں سارے پکے انتظامات سیکیورٹی کے کرے، ارتھ ٹیسٹ بھی کروائے اور سوائل ٹیسٹ بھی کروائے، ارتھ کویک ٹیسٹ بھی کروائے اور بہترین اس کا ڈیزائن کروائے، سب کچھ کروائے، تو اسے کیا ہوگا؟ انہوں کی ہونا ہے؟ میری اس بلڈنگ کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ارتھ کویک کے اعتبار سے بھی سیکیور ہے اور تیز ہوا کے جھونکے جو ہے وہ بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے. تو اس نے کیا کہا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. اگلی بات پھر اور آگے بڑھا، وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. اب ہمارا ایمان کیا ہے؟ اس کائنات کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اس نے ایک دن تباہ ہو جانا ہے. پہلے اس نے کہا کہ میرا یہ باغ، یہ سارا پیرافرنیلیا یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا. پھر کہتا ہے کہ بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی. دلیر ہو گیا نا؟ آہستہ آہستہ پہلے اپنی بلڈنگ کو سیکیور کہا، پھر اس پوری کائنات کو سیکیور کہا. وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض والمحال میں اپنے رب کے حضور لوٹا بھی دیا گیا. یہ پیسے وائس میں رددت، اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کے حضور، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں یقیناً اس سے اچھی جگہ پاؤں گا. یعنی اس ساری بات کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہوا ہے، آپ نوٹ کیجئے گا یہاں، یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہوں گا، پیسے وائس میں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں پاؤں گا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹا بھی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں لازماً پاؤں گا، میں لازماً منتقل کیا جاؤں گا اس سے بہتر جگہ پر. مطلب کیا ہوا کہ آفٹر آل کوئی خاص بات ہے نا، میں تم سے بہتر ہوں مالی اعتبار سے، اور میں تم سے مائٹیر ہوں نفری کے اعتبار سے. اب اس کے اندر کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں. یعنی اگر تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر کوئی بات تھی نا مجھ میں خاص کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب جائیداد بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، بیٹوں والا بنایا ہے، اور تمہیں غریب اور تنگ دست بنایا ہے. تو جیسے اللہ نے مجھے یہاں صاحب حیثیت بنایا ہے، مجھے جائیداد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، آخرت میں بھی میں اس سے بہتر ہی پاؤں گا، اس سے کم تر پانے کا امکان نہیں ہے. اور اگر بائی چانس ہے تو جیسے یہاں چانس مجھے ملا ہے وہاں بھی مجھے چانس ملے گا. اور تیسری بات کیا ہے کہ اگر اس کا تعلق انسان کے ٹیلنٹ کے ساتھ ہے، کیپیبل لوگوں کو یہ چیز ملتی ہے، تو پھر آئی ایم مور کیپیبل. اگر یہاں میں کیپیبل پروو ہو رہا ہوں تو
اگلے جہان میں بھی میری کیپیبلٹی جو ہے وہ پروو ہوگی اور مجھ سے اس سے بہتر ملے گا. لیکن بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ بٹوین دا لائنز وہ پہلی بات ہی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. باقی تو جو یعنی وہ جو غریب آدمی ہے، غریب دوست ہے اس کا، جو اشفاق صاحب کی کہانی میں ہدایت اللہ ہے، چونکہ وہ ایک ریلیجس جسچر دیتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، آخرت سے ڈراتا ہے تلقین شاہ صاحب کو، تو اب کیا ہے، اب اس کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ قیامت آ جائے گی اور سب کچھ تباہ ہوگا اور پھر آخرت قائم ہوگی اور پھر اس میں جزا و سزا ہوگی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، یہ صرف اس کا جواب ہے. ورنہ اصل بات اس کی کیا ہے؟ وہ پہلی ہے کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے. اور ہمیں سے ہر شخص اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے کہ آج اس کو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت بھی دی ہے، ہی ہارڈلی تھنکس کہ کبھی اس کی یہ حیثیت اس سے چھن بھی سکتی ہے. حالانکہ دیر کیا لگتی ہے یعنی روڈ سائڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اسے بندہ ہی چلا جاتا ہے. اور پھر کتنے ہی ہیں، آپ یعنی فیصل آباد کی مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں، سوتر منڈی میں جا کے دیکھ لیں، کتنے بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے نام تھے وہ ایک دن میں ڈھیر ہو گئے. کتنے بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے کہ جو بالکل کنگال ہو کر رہ گئے. کتنی پاورفل شخصیتیں تھیں کہ بالکل ختم ہو گئیں. ملک امیر محمد خان، جن لوگوں کو وہ زمانہ یاد ہے، گورنر مغربی پاکستان، بیٹا کے ہاتھوں قتل ہو گئے. یعنی سمجھتے ہو کہ خان صاحب امیر محمد خان صاحب کے جی میں گورنر مغربی پاکستان رہا ہوں، میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں، ایک سیکنڈ بھی لگا اور موت کی منہ میں چلے گئے. تو انسان کا کوئی پتہ نہیں ہے. اصل میں انسان کو آج تک جو زندگی بھی اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے دی ہے. جس نے دی ہے وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، اور جو بھی حیثیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہے وہ کسی بھی وقت بھی واپس لے سکتا ہے، اس میں کمی کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اور زیادہ دے دے. یہ بھی کر سکتا ہے کہ آج جو کنگال آدمی ہے وہ کل کو امیر آدمی بن جائے، اور آج کا امیر آدمی کل کا کنگال آدمی بن جائے. یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دکھاتا بھی رہتا ہے. لیکن جب انسان کی ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے نا، کہ انسان یہ جو مادی آنکھ ہے اس کو کھلا رکھتا ہے اور روحانی آنکھ اس کی بند ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں یقیناً بضرور اس سے بہتر پاؤں گا، اس سے بہتر جگہ پر منتقل کیا جاؤں گا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اب اس کا جو غریب دوست تھا لیکن تھا وہ صاحب ایمان، وہ ہدایت اللہ کو ذہن میں رکھیں اگر آپ، کہ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اس کا دوست اس سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. یعنی یہ کوئی ڈیبیٹ کے انداز میں بات نہیں ہو رہی، یہ عام گفتگو کے انداز میں بات ہو رہی ہے. اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اے میرے دوست یہ کیا ظلم ڈھایا تم نے؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں پورا ایک آدمی بنا کر، مرد بنا کر کھڑا کر دیا. اچھا اب نوٹ کیجئے، اوپر کی جو گفتگو تھی اس امیر آدمی کی، اس میں کہیں اللہ کا انکار نہیں تھا. میں نے کہا تھا نا کہ اصل بات پہلی تھی، باقی تو اس نے ویسے ہی اس کا جواب دینے کے لیے کہی تھی. تو اس نے بھی پہلی بات کو پکڑا ہے کہ تو نے یہ کہہ کر کہ یہ سب کچھ پرماننٹ ہے، کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے، تم نے اپنے رب کا انکار کر دیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک بوند سے پیدا کیا اور پھر تمہیں پورا انسان بنا دیا. یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ڈائریکٹلی کوئی شخص جو ہے، اور یہ ہمارا عام، آپ گفتگو کر رہے ہیں کسی محفل میں، اپنے دفتر میں، گھر میں، تو کھلے کھلے الفاظ میں اللہ کا انکار کرنے والا تو آپ کو شاید ہی ملے گا جو کہے کہ there is no God. لیکن اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہوگا کہ یہ کائنات پرماننٹ ہے، یہ تباہ ہونے والی نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ جو گائیڈنس ہے اس مقام کی وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کبھی تباہ ہونے والی نہیں ہے تو وہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟
وہ واحد وہ ہستی ہے کہ جو پرماننٹ ہے، جس کو کبھی فنا آنے والی نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس نے اس کا الزام لگایا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، پھر کہنے لگا لکنہ هو اللہ ربی، اور وہ غریب آدمی کہتا ہے تو مان یا نہ مان، لیکن وہ ہی میرا رب ہے، هو اللہ ربی، یہ اللہ ہی میرا رب ہے، میرا مالک ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو اس نے کس کو شریک بنایا تھا؟ اس نے یہ اپنا جو مال و اسباب تھا ان کو اللہ کا شریک بنا دیا تھا کہ ان کو فنا نہیں ہے۔ فنا نہیں، یہ صرف ایک ہستی کی شان ہے، ایک ہستی کا مقام ہے کہ اس کو فنا نہیں ہے۔ جب بھی ہم کسی اور چیز کو یہ مقام دے دیں گے کہ اسے فنا نہیں ہے، وہ کبھی تباہ ہونے والا نہیں ہے، تو گویا ہم اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہوں گے۔ یعنی اگر آپ اس کو یعنی اپنی تعلیم کے اعتبار سے سمجھیں کہ لا آف کنزرویشن آف ماس، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، یہ کیا ہے؟ لم یلد، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جنم نہیں دیا، اس سے کوئی چیز نہیں بنی، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی اور چیز سے بنا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ جب آپ میٹر کو بھی یہی مقام دے دیں کہ نہ وہ کریٹ ہوا اور نہ اس کو فنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایٹ پار آ گیا، اللہ تعالیٰ کا شریک بن گیا۔ اب یہی وہ الزام اس پر لگا رہا ہے کہ تو نے اللہ کا انکار کر دیا، میرا رب تو وہی ہے، تو مان یا نہ مان، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، اب اس کو نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے، یعنی وہی محبت کا انداز جو آپ کو وہ تلقین شاہ کے اندر نظر آتا تھا نا، کہ بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے میرے آقا آپ نے یہ کیا کہہ دیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اے میرے دوست کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا ما شاء اللہ، یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ لا قوت الا باللہ، یہ جو جسچر ہوتا ہے نا، لا الہ لا قوت لا تصریب علیکم اليوم، یہ عربی زبان میں سب سے زیادہ شدت سے کسی بات کی نفی کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ یعنی لا کے بعد ایک اسم لایا جائے بغیر الف لام کی اور بغیر تنوین کے زبر کے ساتھ، لا الہ لا اکراہ لا حول ولا قوت، یعنی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، یعنی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی اس میں انسان جتنا بھی ریڈیوس کرتا چلا جائے اتنا کم ہے۔ مثلا پہلے تو یہ اس کے دل میں خیال آئے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو بنا سکے۔ پھر اس کو چھوٹے سے چھوٹا کرتے چلے جائیں اور انسان اپنے تک پہنچ جائے کہ میرا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار سے بنا ہے، اور میری فنا میری موت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنی ہے، اسی نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ جب چاہے گا مجھے لے جائے گا۔ اور اس کو قریب لے کے آئیں کہ یہ سب کچھ جو میں کھاتا ہوں جو پیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے، اس کی اجازت سے میرے جسم پر جسم بنتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا تو میں کتنا ہی مہنگا کھانا اور کتنا ہی اسٹرلائزڈ کھانا کھاؤں گا، لیکن وہ میرے جسم کے لیے تقویت نہیں بنے گا۔ پھر اس سے اگلا خیال بھی آنا چاہیے انسان کو کہ ابھی تک جو سانس مجھے نصیب ہوئے ہیں لینے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا تو مجھے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ یہ جو دل میرا اندر دھڑک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دھڑک رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر مجھے اگلا دھڑکن جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی، اگلی سانس نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کا اذن وہ بس چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جائے کہ یعنی ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ یعنی اصل میں کیا ہے، ایک ہے اس کائنات کو ایک آٹومیٹک پروسیس سمجھنا، جس کو علامہ اقبال نے ایک مصرے میں کہہ دیا نا ابلیس کی مجلس شورا کے پہلے مصرے میں، کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں۔ پرانا کھیل سے مراد کیا ہے کہ یہ میٹر
اٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اس کے وہ 100 سے زیادہ جو ایلیمنٹس ہیں، ان کے درمیان ایکشنز اور ری ایکشن سے یہ کائنات خود بخود بنتی چلی گئی، اور آج تک وہی ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ نہیں، ایک پتا بھی اللہ کی اجازت سے بغیر نہیں ہوتا، مجھے ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ یعنی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ تو بڑا سمجھ میں آنے والا ہے کہ آج صبح ہم سو کر اٹھے فجر کے وقت، اور اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو اگر آپ غور کریں تو ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے کہ جو ان لائن ہوئے ہیں سارے، تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی ایک لنک مس کر دیتا تو we wouldn't have been here۔ یہ تو وہ چیز ہے جو بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، اور یہ سارے حادثات و واقعات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ کل ہم ملے تھے اور بات طے ہوئی تھی کل یہ بات کریں گے، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ دنیا میں موجود ہی نہیں، یا کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، یا پتہ چلتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ سب سیکوینس کو جوڑنے والا بھی تمام لنکس کو اللہ تعالیٰ ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی شے بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے وجود میں آتی ہے۔ یہ جتنا انسان چھوٹے سے چھوٹے پر لے آئے تو اتنا ہی وہ جو دین کی منشا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو مان یا نہ مان، میرا رب تو وہی ہے۔ اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہتا ماشاءاللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے چاہنے سے ہوا ہے۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ دور کرنے کی نہ کچھ کرنے کی۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، if at all you saw، یعنی ان ترانی if at all you saw me, you found me، کیا انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم تر ہوں۔ اس نے کہا تھا نا اعز نفرا، میں تم سے مائٹیر ہوں نفری میں، یعنی میں نے ترجمہ کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ نرینہ اولاد زیادہ ہے۔ اب وہ اس کو باقاعدہ الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ if at all تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں مال میں اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں، پھر بھی تمہیں اس پر اکڑنا نہیں چاہیے تھا، شیخی نہیں ماننی چاہیے تھی، بلکہ کہنا چاہیے تھا ماشاءاللہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی مہربانی ہے کہ جو اس نے مجھے صاحب اولاد، نرینہ اولاد بھی عطا کی ہے، اور مجھے صاحب جائیداد اور مال بھی بنایا ہے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اب وہ پھر دوسری بات آگے کنٹینیو کرتا ہے وہ غریب آدمی جو ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي، کیا عجب، عسیٰ ہے، کیا عجب ہو سکتا ہے، عَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، کیا عجب کہ میرا رب مجھے عطا کر دے تمہارے باغ سے بہتر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس پر یعنی تمہارے باغ پر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ ہو جائے صاف چٹیل میدان۔ قرآن مجید میں اس پر ایک اور واقعہ بھی آیا ہے جس میں باقاعدہ بالفعل اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہے وہ دکھائی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ وہ واقعہ سورت نون والقلم میں، یعنی 29ویں پارے کی جو دوسری سورت ہے، پہلی تو سورت ملک ہے نا، اس کے بعد سورت قلم آتی ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس میں ایک بڑا واقعہ بڑا خوبصورت آیا ہے کہ کوئی شخص تھا تو وہ بہت صدقہ و خیرات کرتا تھا، یہاں تک کہ جس دن اس نے فصل کاٹنی ہوتی تھی، پھل کاٹنا ہوتا تھا اپنے باغ کا، تو وہ باقاعدہ اعلان کر کے پوری بستی میں کہ آج جو ہے فلاں صاحب جو ہیں وہ پھل کاٹنے والے ہیں، تو غرباء و مساکین بھی وہاں آ کر اپنا حصہ لے جائیں۔ تو یہ کئی جگہوں پر ہوتا ہے، ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ کوئی بزرگ آدمی جو ہے وہ بہت مخیر ہوتا ہے اور غریبوں کی بہت خدمت کرتا ہے اور ان کو حصے دار ہی سمجھتا ہے کہ یہ سارا میرے مال میں حصے دار ہے۔ تو جب وہ بڑا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابا جی تو بس ایویں ماں پیسے ضائع کر دے رہے ہیں سن، اسی محنت نہ کمانے ہیں نہ کچھ کرنے ہیں، ایویں غریب ہے آ کے مٹنڈے آ کے لے کے چلے جانے۔ ایسا ہی معاملہ ان کا تھا، تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ جی باپ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ اچھا اب لوگوں کو سب چونکہ پتہ ہے پہلے سے کہ جی یہ جب بھی کٹائی کا وقت آتا ہے، پھل کاٹا جاتا ہے یا فصل کاٹی جاتی ہے، تو میاں صاحب جو ہیں
وہ ہمیں دیا کرتے تھے، اب وہ اس امید سے تھے کہ اب پھر وقت آ رہا ہے کٹائی کا تو ہمیں ملے گا۔ انہوں نے سر جوڑ کر طے کیا، یعنی گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہوگی نا ان کا وہ باغ، انہوں نے طے کیا کہ اس دفعہ ایسا کریں گے، ہم تڑکے صبح سویرے منہ نیرے جو ہے ہم چلے جائیں گے باغ میں، اور دن چڑھتے تک ہم سب کچھ کاٹ کے فارغ کر کے تو آ جائیں گے واپس۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اب صبح سویرے یہ اٹھے، ایک دوسرے کو جگایا، چلو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اور رستے میں کہتے جا رہے تھے کہ آج کوئی مسکین کوئی بھوکا ہمارے پاس پھٹکنے نہ پائے، فٹافٹ کرو جلدی جلدی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، زمین ہماری کہاں گئی؟ اس لیے کہ راتوں رات آفت آئی اس باغ پر، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ ڈھیر ہوا پڑا تھا اور سب کچھ تباہ ہوا پڑا تھا۔ تو پہلے تو ایک دوسرے کے کتنے آ گیا سی، رات نہیں بھول گئے کیونکہ اندھیرا تھا، لیکن جلدی ان کو احساس دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم بھٹکے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گرفت کی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً گرفت کر دے، اور ایک ہی جھٹکے میں پہلی دفعہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو سبق سکھا دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اگنور کر دیتا ہے، یہ ہم نے پچھلا جو سبق تھا اس کے یاد ہوگا کہ اس میں تذکرہ آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیوریٹ بندوں کو ذرا یعنی 20 سے پونے 20 بھی نہیں ہونے دیتا، 100 سے 99.5 بھی نہیں ہونے دیتا، 100% رکھتا ہے۔ اور یہ ہمارا پرانا جو اسکول سسٹم تھا یہ اس کا حصہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوئی دسمبر ٹیسٹ کے یا کوئی ہوم ٹیسٹ کے پرچے جو ہے وہ دی جا رہے ہوتے تھے تو ایک بچے کو 33% پاس مارکس ہوا کرتے تھے، تو ایک بچے کو استاد پرچہ واپس کرتے ہوئے، فلاں اٹھ کے آیا لڑکا، اس کو پرچہ واپس کرتے ہوئے 33 نمبر، شاباش۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور لڑکے کو بلاتا تھا اس کا نام لے کر، اور وہ آتا تھا تو اس کو کہتا تھا کہ اے سوال اے غلطی کیوں کی ہے، 99 نمبر کیوں لے آیا تم، 100 کیوں، اور ساتھ بھی ایک چھوٹی بھی مار دیا کرتا تھا اس کو۔ یہ کیا تھا؟ یہ جو علامہ اقبال نے جس کا نقشہ کھینچا ہے نا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا۔ یعنی عام دستور کیا ہے کہ سبق سنائی جاؤ تو چھٹی کری جاؤ، لیکن جس بچے سے استاد کو پیار ہوگا اس کی اتنی سی غلطی بھی ٹھیک کروا کے چھوڑے گا اس کو کہ یہ لفظ جو ہے وہ یوں کیوں لکھا ہے، یوں لکھو، اس نے پھر غلط لکھا، پھر مارا اس کو، پھر کیا، وہ ٹھیک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ان کے چونکہ نیک آدمی کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس باپ کا اثر ان میں باقی رہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ان کو جھٹکا دے دیا۔ یہاں اس غریب آدمی نے کیا کیا؟ اس امیر آدمی کو وارننگ دی کہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، کہ آج جب میرا رب مجھے تم سے بہتر باغ عطا کر دے، تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے، أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ لے۔ اب یہ پانی کا نیچے کھینچنا یہ فیصل آباد کے لوگوں کے تجربے میں ہے، ہماری زندگی کے اندر یہ ہوا ہے کہ یاد ہوگا آپ کو، جو لوگ اس وقت ذرا سینسبل تھے، کہ 81 میں فیصل آباد سارا دلدل بن گیا تھا، اور ساری سڑکیں، لاہور روڈ، جڑامالہ روڈ، سمندری روڈ، جنگ روڈ، یہ سب دلدل بن گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد پھر ٹیوب ویل لگائے گئے تھے، یعنی انٹرنیشنل لیول پر ایک سروے کروایا گیا تھا سوائل میکینکس کے والوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ سارا اس نہر کی وجہ سے ساری پانی کی سیپیج ہوئی ہے اور پھر اس کا نیچے دلدل ہے ساری۔ تو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ 53 جو ہیں ٹیوب ویلز لگائے جائیں، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہر کے ساتھ ساتھ سارے، اور جڑامالہ روڈ پر آپ چلے جائیں تو آپ کو وقفے سے ٹیوب ویل نظر آتے ہیں کہ جسے وہ پانی کو کھینچا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں وسعت دی، اور ہر گھر میں وہ پمپ لگا لیے گئے پانی کے۔ پہلے ڈونکی پمپ ہوتا تھا 12 فٹ پر، پھر پانی نیچے ہو گیا، پھر 12 فٹ کا گڑھا کھوڑ کر ڈونکی پمپ لگایا گیا۔ اس کے بعد پھر پانی گہرے سے گہرا ہونا شروع ہوا، تو اب فیصل آباد میں پانی 100 فٹ پر جا کے ملتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کی کیا مشکل ہے کہ وہ پانی کو اور گہرا کر دے اور ہم اس پانی کو حاصل بھی نہ کر سکیں۔
ایگریکلچر یونیورسٹی میں میرا خطاب تھا، تو ایسی کوئی گفتگو غالباً سورہ ملک کا درس تھا، اس میں بھی یہ مضمون اشارتاً آیا ہے. تو وہاں ایک پروفیسر ایگریکلچر یونیورسٹی کے، انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان میں جنرل پرویز مشرف نے فلیٹ ٹریڈ کر دیا ٹیوب ویل کا، تو لوگوں نے 24 گھنٹے ٹیوب ویل چلانا شروع کر دیا ان نیڈڈ بھی، یہاں تک کہ جو کوئٹے میں بادام کے درخت تھے وہ خشک ہو گئے، اور پھر وہ ایندھن کے بھاؤ بکے. تو پانی کا نیچے چلے جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت پانی کو نیچے کھینچ سکتا ہے، اور پانی نہیں ہے تو لائف نہیں ہے. تو او یصبح ماؤہا غورن، یا اللہ تعالیٰ پانی ہی کو نیچے لے جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور تم پھر اس کو حاصل بھی نہ کر سکو. اچھا، اب اگلا سین کیا ہے؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، احیطہ احاطہ کر لیا گیا، بِثَمَرِهِ اس کی پروڈیوس کا، یعنی وہی جو غریب آدمی نے اس کو وارننگ دی تھی ایسا ہی ہو گیا بالفعل. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ لگا اپنی ہتھیلیاں ملنے. یہ افسوس کا ایک جسچر ہے کہ انسان جو ہے یوں کرتا کہ ہو یہ کیا ہو گیا، یعنی بالفعل اس کے باغ پر آفت آ گئی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ رہ گیا ہتھیلیاں ملتے، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اپنی انویسٹمنٹ پر جو اس نے کی تھی. یہ ٹپیکل سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے نا، مثلا کسی فیکٹری میں کسی مل میں آگ لگ گئی، جو انسان ہوگا وہ پہلے پوچھے گا کہ ہاں آگ لگے بندے سارے بچ گئے، لیکن جو ٹپیکل سرمایہ دار ہوگا اپنے مال سے محبت کرنے والا، اس کو فکر کیا ہوگی کہ نقصان کتنا ہو گیا. حالانکہ یعنی دو قسم کے نقصان ہیں، انسانی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے حادثے میں، اور اس میں ظاہر ہے مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ پہلے انسان کو فکر ہو بندے سارے بچ گئے. لیکن بالفعل جب انسان دنیا میں بالکل گر جاتا ہے تو پھر اسے یہ نہیں خیال آتا کہ بندے بچے کہ نہیں بچے، اس کو یہ خیال آتا ہے کہ مال سارا بچ گیا ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ اس کو کف افسوس ملنے لگا. یہ اردو کا محاورہ بالکل یہی ہے کہ وہ کف افسوس ملنے لگا کس پر؟ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اپنی انویسٹمنٹ پر جو اس نے کی تھی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اس کی وہ انگور کی بیلیں اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. وَيَقُولُ، اور اب وہ کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. اس نے کسی بت کو وہاں نہیں رکھا تھا. وہ کون تھا جس کو اس نے شریک بنایا تھا؟ اپنا مال، اپنے اسباب، اس کو اس نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا تھا. اس پر وہ طائب ہو گیا. ولم تکن لہ فئۃ، اب یہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں اس پورے واقعے پر. ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ، اس کے پاس نہ تو کوئی جتھا تھا، کوئی گروہ تھا، ینصرونہ جو اس کی مدد کرتا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ لے جائے، نہ تو میں اللہ تعالیٰ سے چھین کے واپس لے سکتا ہوں، اور نہ میں جتنا مرضی چودھری ہوں جتنا مرضی فن خواہ ہوں، اور نہ ہی میں اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکتا ہوں. یہ لیسن ہے، اس مورل لیسن پوری کہانی کا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں سے ثابت ہو گیا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اللہ تعالیٰ ذات برحق کی ہے. ہوا خیر ثوابا، اسی کا بدلہ سب سے اچھا ہے. وہ خیر عقبا، اور اسی کا انجام بالآخر جو انسان کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صلہ بھی اسی کا بہتر ہے اور انجام بھی اسی کا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میسج کو ریسیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی ہم سب ایمان کی سطح پر اسے مانتے اور جانتے ہیں، لیکن یہ انسان بھول جاتا ہے، اس کے ذہن سے بات یہ نکل جاتی ہے. 4 پیسے اس کے پاس آ جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اب یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے، یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے. کوئی انسان کی کمائی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. ایک بائی ایکسیڈنٹ نہیں ملتا انسان کو. صحت ہو انسان کی، زندگی ہو، ہم بائی ایکسیڈنٹ پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا ہے.
کس کو میرا باپ بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کس کو میری ماں بنایا ہے یہ بھی اسی کا فیصلہ ہے. یعنی یہ خیال ہونا کو ہو کاش کہ میں کسی امیر گھرانے میں پیدا ہو جاتا، نو اٹس ناٹ اے چانس. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہی فیصلہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی فیصلہ بہتر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں یتیم بچے کی حیثیت سے تشریف لائے. اب یہ بظاہر بڑی ڈیپریویشن ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ غور کیجئے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسز ابو لہب. ابو لہب اول روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خار رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، اور حضرت عباس اول روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے. لیکن وہ خاندانی قبائلی نظام جس کے تحت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہوئے آئے تھے، خاندانی نظام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضور کے والد زندہ ہوتے تو شاید انہیں بھی یہی کام کرنا پڑتا، اس لیے کہ اس قبائلی معاشرے میں یو کانٹ سروائیو وداؤٹ یور ٹرائب. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خفت سے بچایا ہے کہ آپ کے والد کو پہلے بلا لیا ہے. اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں کہ کوئی بھی شخص یتیم پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری عمر ڈپرائیوڈ رہے. وہ تھوڑی سی ہمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن